میں سر کہہ رہا ہوں کہ اسٹریٹجی بعد میں بنانا، تمام مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہوں، اسٹریٹجی بنانا فرض ہے اسلام میں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہونا، مگر وہ والی بیسس نہ بنا لینا، بیسس اپنے عقیدے میں، اپنی بلیف میں، اپنے ایمان میں، کہ جو بیسس ان کی اسٹریٹجی کے پیچھے ہوتی ہے، ان کی اسٹریٹجی ہی ان کی بلیف ہے، ہماری اسٹریٹجی ہماری بلیف نہیں ہے۔ غزوہ حنین ہم ہارے ہیں، ہمارے پاس ریسورسز زیادہ تھیں، بدر ہم جیتے ہیں، ریسورسز اسٹریٹجکلی ہم ویک تھے، اسٹریٹجکلی حنین میں ہم طاقت میں تھے، ہماری اسٹریٹجی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ان کی اسٹریٹجی ہی ان کا عقیدہ ہے۔ یہ میں پریگمیٹزم کے خلاف ہوں، میں ان کے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ نے مدد دینی ہوتی ہے تو ڈنوں سے بھی کشمیر آزاد ہو جاتا ہے۔ کارگل اسی پاکستان آرمی نے پکڑ لیا تھا اپنے پاس، کشمیر آدھے سے زیادہ ہمارے پاس آ گیا تھا، سری نگر ہم 24 گھنٹے میں سری نگر ٹیک اوور کرنے پہ تھے، اور یہ میں کوئی مبالغہ رائے نہیں کر رہا ہوں، یہ انڈین لٹریچر پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں جس وقت کارگل ہو رہا تھا، جس ملک میں تھا، اس وقت دونوں طرح کے لٹریچر میرے پاس آ رہے تھے، اور then I came to Pakistan to study actually what could have possibly been done. I was pretty involved in that topic at that time. نواز شریف پہ ایسے نہیں مجھے اتنا غصہ، اس موقع پہ ہمارے ہزاروں فوجی شہید ہوئے ہیں، جس موقع کے اوپر کشمیر ہمارے پاس آ چکا ہوا تھا، ٹیکٹیکل ملٹریلی وکٹری ہے کارگل پاکستان کی۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جس بیسس کے اوپر ہم نے مسلمانوں کو کہنا ہے نا کہ اسٹریٹجی بناؤ، وہ بیسس وہ نہیں ہے جس کے اوپر اس وقت دنیا لڑائیاں کرتی ہے یا پولیٹکس کرتی ہے۔ ہماری بیسس کچھ اور ہے، یہ پریگمیٹک بات نہیں تھی کہ اونٹری پتھر پھاڑ کے آ جائے، مگر پتھر پھاڑ کے آئی تھی۔ یہ پریگمیٹک نہیں تھا کہ یہ ریئلسٹک نہیں تھا کہ بدر میں ہم لڑائی جیت جاتے، یہ ریئلسٹک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی قسم، فرشتے اتارنے ہوتے ہیں، کفار نے فرشتے دیکھے ہیں بدر میں۔ میں موٹیویشنل لیکچر نہیں دے رہا ہوں، عقیدے کا لیکچر دے رہا ہوں۔ اگر ہم یہ نہیں مانیں گے تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ میں مسلمانوں کو موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں فرشتے اتریں گے بھاگو، میں کہہ رہا ہوں اگر تم فرشتے کے اترنے کو نہیں مانتے ہو تو خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو پیٹر فرینک کہا کرو، مسلمانوں والے علی محمد نام نہ رکھا کرو، دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ۔ اپنے بچے نہ کنفیوز کرو، یا پورا پیٹر کر دو یا پورا جنید یا پورا علی کر دو۔ May I add one thing to it with your permission? ابھی کر لینا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بیسس آف دا ڈیفینیشن کیا ہے کہ وار اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، ریسورس پول کیا ہے ہمارا، ہماری جو ہے نا ملٹری کی اسٹرینتھ کیا ہے، ان کی کیا ہے، ویزا وی لینڈسکیپ اس وقت کس سچویشن میں کس سیزن میں لڑائی ہو رہی ہے۔ آئی گیٹ اٹ۔ ایک طرف ہم غزوہ ہند کو ماننے والے مسلمان ہیں، انڈین مسلمان بھی اور پاکستانی، ہم مانتے ہیں غزوہ ہند ہوگا، اور پھر ہم کہتے ہیں پہلے تو ہم ذرا انڈیا کی اور پولیٹیکل ملٹریلی لوکل سیزنل جو بھی حالات دیکھتے ہیں، اس کے بغیر اس پہ غزوہ ہند ہوگا، اس پہ لڑائی ہونی چاہیے۔ اور غزوہ ہند کا مطلب ہے کہ ان تمام عقیدوں کو مد نظر رکھ کے لڑائی ہو رہی ہو، عقیدوں کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے عقیدے ہیں، اس کے علاوہ غزوہ ہند نہیں ہو سکتا۔ ورنہ تو 48 میں غزوہ ہند ہوا ہے، 65 میں ہوا ہے، 71 میں ہوا ہے، کارگل میں ہوا ہے، یہ ابھی ہوا ہے، یہ محمد بن قاسم سے ہوا تھا۔ اور کون سا غزوہ ہند ہے؟ ساری کی ساری تو ہند کی لڑائی ہیں۔ ہر نسل آ کے اپنے آپ کو غزوہ ہند کا کنٹینڈر مان لیتی ہے۔ میں آپ کو خالی وہ بیسس بتا رہا ہوں کہ وہ بیسس چینج کریں، یہ دو نمبروں نے ہمیں دی ہوئی ہے بیسس آف ڈیفائننگ آئیڈینٹی، اور ہم اس جگہ پریگمیٹک ہوتے ہیں جہاں پہ عقیدے کی بات ہوتی ہے، اور جہاں پہ پریگمیٹزم دکھانا تھا وہاں عقیدے دکھا رہے ہوتے ہیں لوگ۔ میں آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، میں پولیٹیکل پاور کو اکٹھا کرنے کا اسلام کا فرض سمجھتا ہوں۔ اسلام کا فرض، آپ آخرت میں سوال ہو جائے گا اگر ہم نے مسلمانوں کو پولیٹیکلی اسٹرانگ نہ کیا، فائنینشلی اسٹرانگ نہ کیا۔ مجھے پتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اس کو عقیدے کا حصہ نہیں میں کہتا کہ اگر میرے اسٹریٹجی بنائی ہے تو جنگ جیتوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کام کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ والے واقعات کرنے ہیں، اس میں فزکس کے لاز ڈیفائی ہو جاتے ہیں۔